ویلکم بیک. جی عباسی صاحب، اس وقت مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ مختلف فورم پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو پالیسیز ہیں وہ ایلیٹ کیپچرڈ بنائی جاتی ہیں، یعنی ایلیٹ کو ہی سپورٹ کے لیے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں پر عوام بیچاری دن بہ دن پستی ہے، عوام مہنگائی میں پس رہی ہے. اور آپ چونکہ وزیر اعظم بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں جہاں ان کے بزنس گروپس کو فائدہ دیا جاتا ہے، اور وہ اسپیسیفک ہے ان چند لوگوں کے لیے جو شاید 0.5% بھی نہیں ہوتے، اس کے سفر پوری قوم کرتی ہے. مصدق ملک صاحب اس حکومت کے وزیر ہیں. ہاں، اگر ایلیٹ کیپچر ہے تو اس کا حصہ ہے. وہ ایلیٹ کیپچر ہی وہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے. نہیں تو وہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اسے پوچھے نا. ہاں میں یہ نہیں، کہہ رہا آپ ہوں ایز اے آپ بھی پرائم منسٹر پاکستان میں ایلیٹ کیپچر آج جس حد پہ ہے، پاکستان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایلیٹ کیپچر رہا ہے. آج وہ ایک انتہا کو پہنچ گیا. ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے قانون ہو رہا ہے، میرے لیے قانون ہو رہا ہے. جی، آپ کو بزنس کے مواقع ہو رہے ہیں، میرے لیے ہو رہے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. غزہ میں اس وقت سینکڑوں بچے، خواتین جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں میں بات چلی گئی. جی ہزاروں. اور ہم نے امریکہ سمیت پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا اس کا کوئی حل نکال پائے گی امن کی طرف، اور کیوں مسلم دنیا ناکام ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جرأت نہیں ہے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ بات بھی کر سکیں. وہاں بھی ایلیٹ کیپچر ہے. تو بس نہیں، ایک لفظ نہیں بول سکے. 65-70 اسلامی ملک ایک لفظ نہیں بول سکے، ایک انگلی نہیں اٹھا سکے. غزہ میں جو امن فورس کی بات ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کو شامل ہونا چاہیے کیا؟ سوچ سمجھ، کیونکہ اس وقت امن فورس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، وہ کیا کرے گی، اس کو دیکھ کر. لیکن اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، ایک طرف امریکہ نے وینزویلا پر جو حملہ کیا، اور دوسری طرف مڈل ایسٹ امارات، سعودی عرب ایک طرف ہیں، پاکستان، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان جس طرح سے ڈیل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان اپنے گھر کو درست کرے، سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے. دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک بات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہے، آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا امپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تعلقات نہیں ہوتے. ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ابھی امریکہ بھی بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت سی پیک جو ہے اس پر بڑے کام ہوا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سست روی کا شکار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر امریکہ چائنا کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، امریکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو چائنا کی طرف سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ چائنا کچھ رد عمل کا اظہار کرے گا. چائنا نے آپ کے ملک میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ سی پیک کے ذریعے کہا تھا. ہم نے کیا کیا سی پیک کے ساتھ؟ امریکہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرے گا. امریکی کمپنیاں شاید یہاں کے آ کے کوئی آپ کی جو منرلز ہیں ان پر کچھ کام کر سکتی ہیں. کمپنیاں، حکومت طرف سے کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے امارات کے ساتھ اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، ابھی امریکہ بھی کے ساتھ بھی اچھے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر جو ہماری اکانومی ہے وہ گرو کرے، ہماری معیشت بہتر ہو. تو اس پر آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ ہر وہ بہتری گراؤنڈ لیول پر نیچے کیوں نہیں آتی، کہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ تعلقات بہتر نہیں ہیں نا. یہ ہمیں خام خیالی ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہیں. تعلقات بہتر ہوتے ہیں جب کچھ نظر آتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹریڈ ہوتی ہے، وہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں. باقی تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. تو ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کھانے پہ بلا لے، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس تعلقات بہتر ہو گئے. تعلقات کو ہمیشہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے ٹینجیبل چیز میں، کہ ٹریڈ بڑھے، انویسٹمنٹ بڑھے. یہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا. کراچی آپ اکثر جاتے رہتے ہیں، کراچی کے ساتھ بھی آپ کی بڑی وہ دل لگی ہے. کراچی جب آپ جاتے ہیں تو کیا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ کراچی میں گورننس کے اوپر، اور کراچی میں جو بالخصوص بیڈ گورننس اینڈ کرپشنس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. اور اب چونکہ آپ نے بھی ایک نئی سیاسی جماعت بنائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟
मेयर कराची की तरफ कह रहे होते हैं जी वज़ीर आज़म का तवज्जो नहीं है उनकी तरफ, तो कैसे बेहतरी आ सकती है? देखिए, मैं पैदा कराची में हूँ, मैंने कराची के 5 स्कूलों में पढ़ा हुआ है। वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक है सूबे के साथ, ये जरा बता दें। वफाक पैसे कमाता है, NFC अवार्ड के तहत पैसे सूबों को मिल जाते हैं आबादी के तनासब से, उसको सूबा जहाँ मर्जी खर्च करे कोई पूछने वाला नहीं। वफाक के पास कोई पैसे नहीं होते डेवलपमेंट के देने। वफाक अपने अखराजात भी कर्जा लेकर पूरे करता है, तो वो वफाक को ना देखें, अपने घर को देखें। बात यह है कि क्या कराची में पैसे कराची की आबादी के तनासब से खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सवाल ये है, मेरा जवाब ये है कि नहीं हो रहे। बदकिस्मती से सिंध के बाकी हिस्सों में भी वो पैसे खर्च नहीं होते, करप्शन का शिकार हो जाते। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, यही कैफियत पंजाब में है, यही कैफियत KP के अंदर है, यही कैफियत बलूचिस्तान के अंदर है। आज मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, सब निज़ाम नाकाम है, करप्शन बुलंदी को छू रही है। ये लीड कैप्चर ये सब इसका हिस्सा है कि जब जो सियासतदान है वो अपने आप को कानून से बाला समझें, आइन से बाला समझें, और उनका अमल भी ये साबित करे कि वो आइन और कानून से बाला है, तो फिर मुल्क नहीं चलते। ये आज हमारी कैफियत है, हर सूबे की यही हालत है। तो कराची क्या इसी तरह ही फिर रहेगा? कराची की कराची 3 अगर आप करोड़ से निज़ाम ज्यादा को नहीं बात बदलेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तो ये निज़ाम आपको नजर आ रहा है ना कि कराची में पानी भी बिकता है, टैंकरों में आता है। आपको पता है कि कराची में जो हाइड्रेंट है वो किस चीज पे लगे हुए हैं? मेरा ख्याल था कि वो जमीन से पानी निकाल रहे हैं, वो पाइपलाइन के ऊपर लगे हुए हैं। और वो पाइपलाइन जो हुकूमत की मलकियत है, जो अवाम की मलकियत है, उसका पानी निकाल कर तो टैंकरों में डालकर अवाम को बेचा जाता है। ये हाइड्रेंट्स किन के हैं, ये कोई आपने मालूम? हाइड्रेंट सब के हैं। अब कराची में जाके पता कर लें किसके नहीं है, मुझे उसका नाम बता दें, उस इदारे का, उस शख्स का नाम बता दें जिसके नहीं है। ये कैफियत है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। हम आज अपने सबसे बड़े शहर के अंदर पानी बेचते हैं, आप सड़कों पे जाए, टैंकर पे टैंकर जा रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसके शहर में डीजल खर्च करके पानी पहुंचाया जाता है घरों में। आप बल्दिया कभी गए हैं कराची में? जी, बल्दिया मेरा में नहीं ख्याल गए हो। मैं गया हूँ, मैंने वहाँ से प्रोग्राम किए। प्रोग्राम करने गए थे, जाके जरा देखिए, वहाँ लोगों से जाके पूछें कि क्या हालत है उन लोगों का। मैं सबसे बड़ा खर्चा पानी है, खाने से ज्यादा खर्चा पानी पे हो रहा है। आप ये किसी को परवाह है इस बात? आप जाके सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया साइट है, कोरंगी है, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सपोर्ट बेशतर यहाँ से होती है। सड़कें नहीं, कि सड़क बनाना इतना मुश्किल काम है। इस्लामाबाद में क्या हालात है कि सड़कें ठीक हैं, क्या मामला चलते हैं, कानून है। पाकिस्तान में आज कानून नहीं रहा, सबसे बड़ी ये बदकिस्मती है हमारी। लीड कैप्चर में कानून नहीं, खत्म हो जाता। और ये क्या दिन ब दिन आप बढ़ता देख रहे हैं लीड कैप्चर? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। और कंट्रोल कम कैसे रूल ऑफ होगा? लॉ नहीं है जी। कभी देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि रूल ऑफ लॉ बेहतरी आएगी? जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, आपका मुल्क चलेगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।